شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج میں بالاکوٹ گرلاٹ کے ایک بہت زبردست اسکول میں آیا ہوا ہوں جس کا نیم ہے القرآن ماڈرن ایجوکیشنل اکیڈمی۔ یہاں پہ ہمارے بزم ادب کا پروگرام چل رہا ہے، تو یہاں پہ سپیچ پرفارم کرنے کے لیے میں اسٹیج پہ انوائٹ کرتا ہوں حاجرہ شاہد کو کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور سپیچ پرفارم کریں۔ حاجرہ شاہد کے لیے کلیپنگ کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار، قابل احترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ رہبر بھی ہمدم بھی غمخوار ہمارے، استاد ہی قوموں کے ہیں معمار ہمارے۔ جناب اعلیٰ، آج اس پروقار مجلس میں مجھے سہم و معتبر ہستی کے بارے میں گفتگو کرنے چلی ہوں۔ اور رات کے وقت چاند کی، دن میں سورج کی، جب چاند چھپ جائے تو موم بتی کی، اور اگر موم بتی ختم ہو جائے تو چراغ کی مانند ہے۔ وہ اہم و معتبر ہستی استاد کی ہے، جناب صدر۔ ایک امریکی مورخ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے استاد کی قربانیوں کو بھلا دے اور جو قوم اپنے استاد کی عزت نہ کرے، وہ قوم ہمیشہ ذلت سے وابستہ ہوتی ہے اور اس قوم کا مستقبل کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام ہوں، کیونکہ تعلیم انسان کے رویوں میں مثبت تبدیلی لانے کا باعث بنتی ہے۔ استاد ہی وہ شخصیت ہے جسے طلبہ اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ استاد عالم باعمل ہوتا ہے، وہ جو کچھ پڑھاتا ہے اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تہذیب و تمدن کی ترقی اسی عظیم ہستی کی بدولت ممکن ہے۔ وہ اپنی محبت کو لفظوں میں گونج کر اپنے طلبہ کے ذہن میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے رویوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ دنیا میں انہی قوموں نے ترقی پائی جنہوں نے استاد کے مقام کو پہچانا اور اس کی قدر کی۔ جناب صدر، کسی بھی علم سیکھنے والے کا دار و مدار سکھانے والے کے طریقہ کار اور انداز پر منحصر ہوتا ہے۔ جب عرب کے صحراؤں میں تہذیب دینے والا محمد عربی ہو تو تہذیب پانے والا صحابہ کرام بن جاتا ہے۔ جب یونان کے محلات میں تربیت دینے والا رستو ہو تو تربیت پانے والا سکندر اعظم بن جاتا ہے۔ جب اردو ادب سکھانے والے مولوی میر حسن ہو تو اردو ادب سیکھنے والے علامہ محمد اقبال بن جاتے ہیں۔ جب اے پی ایس پشاور کی ایک طرف جان دینے والی طاہرہ قاضی ہو تو دوسری طرف روح کے نذرانے پیش کرنے والے اے پی ایس پشاور کے 141 پھول ہوتے ہیں۔ جب علم کی شمع جلانے والے ہنگو کے اسکول میں موجود ہو تو ہنگو کا اعتزاز حسن شہید ان کے دشمنوں کو اسکول کے گیٹ پر جہنم واصل کرا کر جام شہادت نوش کرتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر دم اساتذہ کی تعظیم کرتے رہنا، گر چاہیے بلندی تسلیم کرتے رہنا۔ یہ علم کے سمندر تم قطرہ بھی نہیں ہو، جو بات کہے بس تسلیم کرتے رہنا ہے۔ نسبت روحانی ان کو حضور حق سے شیوا یہی ہے ان کا، تعلیم کرتے رہنا۔ علم و فنون کا تم جو موتی ان سے پاؤ ان کو زمانے بھر میں تقسیم کرتے رہنا، ان کو زمانے بھر میں تقسیم کرتے رہنا۔ عزیزان مان، تعلیم دینے والے ایک استاد اپنے شاگرد کو علم سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا نظام ہے جو دنیا کے تمام کاروباروں میں تحریک کرتا ہے، لیکن انہیں عروج تک پہنچانے میں استاد ہی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ آج دنیا میں جو فلک بوس عمارت کھڑی ہے اس کے پیچھے ایسی شفیق و محترم ہستی کا ہاتھ ہے جسے دنیا استاد کہتی ہے، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ جناب اعلیٰ، آج میں تمام اساتذہ کرام کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جنہوں نے میری اور مجھ سے ہزاروں کی علمی پرورش کی۔ سلام ہو ان اساتذہ پر جو ان کی قندیلیں روشن و منور کرتے ہیں اور قوم کا مستقبل سنوارتے ہیں۔ اے معمار قوم، مجھ پتھر کو دل سے تراشنے والے، میرے خوابوں کو حقیقت بنانے والے، میں جو چل پڑا تھا در بدر ہر سو، مجھ بھٹکے کو راہ دکھانے والے، مجھے لڑنے کا تو نے حوصلہ بخشا، میرے سینے پہ تمغے سجانے والے، اب جیتنا ہو میرا مشغلہ جیسے، میری ہار کے خوف کو مٹانے والے، اے میرے محسن، اے میرے استاد، تجھے اس قوم کا سلام۔